السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میدان عرفات میں پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کریں گے۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ، نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اعجمی پر اور اعجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار ہونا ہے، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو اگر تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والی میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پیاری حقیقی محبت اور مبارک سنت زندگی عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں